नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Our today's topic is understanding and addressing anger। पहले तो गुस्से को समझना और जब गुस्सा आए तो कैसे उसको कोप अप करना। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि छोटे से वक्फे में हम उसको सीख जाएं। पहली बात तो गुस्सा है क्या। एज पर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन गुस्सा जो है वो एक फीलिंग है जो दुश्मनी की वजह से पैदा होती है। किसी और से जब दुश्मनी, जिसको कहते हैं एंटेगोनिज्म फीलिंग पैदा होगी तो ही गुस्सा आएगा। अब इसके बगैर गुस्सा आ नहीं सकता। मतलब ये कि हम जिस पर भी गुस्सा कर रहे हैं, फिर वो हमारे सगे क्यों ना हो, हमारा शौहर, हमारे बच्चे, जो भी हो, दुश्मनी उनके लिए फील होगी टेम्पररीली, तभी गुस्सा आता है। सो इट्स ए नेगेटिव फीलिंग है ना। हम जिनको लव्ड वंस कहते हैं उनके लिए हमको गुस्सा पैदा हो रहा है, दुश्मनी पैदा हो रही है। दिस इज अ वेरी सैड थिंग। तो पहले ये समझने की जरूरत है कि विदाउट दुश्मनी के गुस्सा क्रिएट नहीं होता। अल्लाह ताला ने जितने भी इमोशंस दिए हैं, ये इमोशंस भी अल्लाह की मखलूक है ना। अल्लाह खालिक है और सारे के सारे इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा जो भी है, ये अल्लाह की मखलूक है। और हम सब का ईमान इस बात पर है कि अल्लाह ने कोई भी चीज़ बग़ैर मकसद के पैदा नहीं की। मतलब सारी की सारी फीलिंग्स भी बामकसद ही इस दुनिया में पैदा की गई है और अल्लाह उनका खालिक है। मतलब ये कि गुस्से का भी कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि हमेशा इससे नुकसान ही होता है या हमेशा इससे फ़ायदा ही होता है। हम जिस तरीके से इस टूल को इस्तेमाल करेंगे उस तरीके से ये काम करेगा। तो हमको अभी ये सीखने की ज़रूरत है कि एक्चुअली गुस्सा है क्या। गुस्से के लिए कुरान शरीफ में 3 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। देखिए, हम इसको कुरान के ज़रिए ही समझने की कोशिश करेंगे कि गुस्से के लिए कुरान क्या कहता है। कुरान गुस्से के लिए 3 अल्फाज इस्तेमाल करता है। नंबर 1 सखता, नंबर 2 गैज़ा, नंबर 3 गज़बा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम। जो अरबी जानते हैं उनको अंदाज़ा है इस बात का कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये 3 लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल किए। चूँकि हम अरबी नहीं समझते तो हम हर वक्त आयतों के ट्रांसलेशन में क्या कर लेते हैं, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, क्योंकि उर्दू इतनी कंप्लीट लैंग्वेज नहीं है कि अरबिक का हक़ अदा कर सके। अब हमको समझना है कि ये 3 चीज़ें क्या है। सख्ता मतलब अगर कोई भी चीज़ नापसंदीदा हमारे नेचर के ख़िलाफ़ हमको दिखाई देती है तो हमको थोड़ा सैडनेस वाली फीलिंग आती है और सैडनेस के साथ थोड़ा सा नापसंदीदगी और गुस्सा आता है। लेकिन ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, जिसको हम कहेंगे कि गुस्से का पहला दर्जा, फर्स्ट स्टेप, पहला दर्जा, द फर्स्ट स्टेप। इसमें इंसान कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा, मतलब रिटेलिएट नहीं कर रहा। अब उसको सिर्फ गुस्सा आया, उसको बुरा लग रहा है, लेकिन ये कंट्रोलेबल स्टेज है। सेकेंड स्टेप इज गैज़ा। गैज़ा का मतलब अब जो है सख्ता से आगे के लेवल पे गुस्सा चला गया। अब दौरान खून, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तेज, लेकिन अभी तक इंसान ने कोई दुश्मनी वाली कार्रवाई नहीं की, अभी तक ये अंदर अंदर है। दिस इज दूसरा दर्जा, सेकेंड स्टेप, कि अब जो है आपका दौरान खून तेज हो गया, अंदर हलचल महसूस हो रही है, अंदर हलचल महसूस हो रही है, लेकिन अभी तक बंदा रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसको बाहर नहीं आने दे रहा है। गज़बा इज द लास्ट स्टेज। इसमें अब गुस्सा बाहर आ गया। अब जो है सामने वाले का सर भी फूट सकता है, उसको चोट भी लग सकती है। कभी कभी ये गज़बा अगर खुद के ऊपर हो तो खुद को भी लग सकती है। नहीं, सुसाइड इस लेवल पर आती है, गज़बा के लेवल पर। जब तक यहाँ है डिप्रेशन है, यहाँ आ जाएगा तो गज़बा, मतलब गुस्सा जो है खुद पर भी आता है। तो ये स्टेज बड़ा ख़तरनाक है। और कितनी अफसोस की बात है कि सूरह फातिहा में अल्लाह सुब्हान ताला जिन पर नाराज़ है उनके लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, मग़ज़ूब, यानी वो लोग जिन पर अल्लाह का गज़ब फूटा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस विद अ एग्जाम्पल कि अगर एक पॉट है, आपने गैस स्टोव पर रखा है, वो पॉट के अंदर पानी गर्म हो रहा है, फिलहाल फर्स्ट स्टेज पर है, हल्का गर्म है, पॉट भी हल्का गर्म है, बट इट्स बर्निंग। अब जो ये स्टेज होगा, अब अंदर पानी का उबाल शुरू हो गया, लेकिन बाहर से नहीं दिखाई पड़ रहा। बाहर से तो ढक्कन ढका है,
پانی کا ابال شروع ہو گیا، لیکن اگر آپ نے پاٹ کو ٹچ کیا تو پتہ چلے گا کہ ارے یہ اتنا ہاٹ ہے. جب یہ پانی یا اندر جو کچھ ہے یہ ابل کے باہر گر گیا، گیس اسٹو بھی خراب کر دیا اور اس برتن کو بھی خراب کر دیا، تو وہ ہے تھرڈ سٹیج غضبہ، کہ نہیں اب سب کچھ بربادی شروع ہو گئی. آر یو گیٹنگ اٹ؟ آل آف یو گیٹنگ اٹ نا؟ تو یہ غضبہ کا سٹیج ہو گیا. تو یہ تینوں سٹیج کے بارے میں قرآن ہم کو ہدایتیں دیتا ہے. یہ ہم نارملی ہم صرف اردو سے اس کو یا صرف انگلش سے اس کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ دیٹ از اونلی اینگر اور اونلی غصہ. یہ قرآن ہی ہم کو بتائے گا کہ کون سے سٹیج پر ہم کو کیا کہنا ہے. اب ہم آتے ہیں آگے کہ کیا ہر حالت میں غصہ غلطی ہے، کہ غصے کو سرٹن کنڈیشنز میں قرآن نے، اسلام نے جائز قرار دیا ہے. کہ ہر وقت غلط ہے کہ نہیں، کچھ موقع پر صحیح بھی ہے. اور وہ موقع ہم کو کیسے پتہ چلتے ہیں؟ ہم اپنے طور سے نہیں بول رہے، ہم اس کو قرآن اور حدیث سے ہی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے سورہ مجادلہ. کون سی سورہ؟ سورہ مجادلہ. میری ساری کی ساری بچیاں جو میری اسٹوڈنٹ ہے وہ جانتی ہے کہ سورہ مجادلہ کب نازل ہوئی تھی. ایک لیڈی آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے اپنا مسئلہ ڈسکس کیا، اور اس مسئلے کو ڈسکس کرتے وقت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کی آواز پہنچ گئی. جبکہ جنرل رول کیا ہے سورہ حجرات میں؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. لیکن یہاں جب وہ لیڈی آئی، چونکہ مسئلہ دین کا تھا، اس کے انٹینشن پیور تھے اور مقصد جینوین تھا. جب اس نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تو اس کے بارے میں قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں آئی کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آواز کیوں بلند کی. وہ غصے میں تھی، اس کی آواز بلند ہو گئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی فیلنگز کی رسپیکٹ کی اور اس کو بالکل کرٹیسائز قرآن میں نہیں کیا. نیکسٹ سچ ایگزامپل از ایٹ دا ٹریٹی آف حدیبیہ. صلح حدیبیہ کے وقت کیا ہوا؟ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو ہم سب جانتے ہیں کہ سارے صحابہ بہت ناراض ہو گئے کہ ہم کیوں جھک کر کمپرومائز کر رہے ہیں، ہم نے کیوں قریش کی ساری شرطیں قبول کر لی. لیکن اتنے وہ شوق میں تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں کہ آپ جو ہے احرام اتار دیجئے، حلال ہو جائیے، اپنے اپنے جانور ذبح کر لیجئے، ان میں سے کوئی نہیں اٹھتا. کین وی امیجن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیول کے صحابہ بھی اس وقت ایسا کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، رسول کی بات کی نافرمانی ہو گئی. کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض سے اپنے حجرے میں آئے، ان کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ میری کوئی بات نہیں سن رہا، تعجب کی بات ہے. اور حضرت ام سلمہ کو گائیڈ کر دیے کہ آپ جائیے، آپ اپنا جانور ذبح کیجیے، سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ سچویشن جب کوئی بھی صحابی نہیں اٹھا نبی کے حکم پر، لیکن ان کو کرٹیسائز کرتے ہوئے بھی کوئی آیت قرآن میں نہیں آئی. حالانکہ ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد ایک پوری سورہ نازل ہوئی ہے، سورہ فتح، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن نے ان لوگوں کو کرٹیسائز نہیں کیا. دیٹ مینس اینگر دیٹ ٹائم، جذبات سے بھرے ہوئے لوگوں کی ناراضگی کو اللہ تعالیٰ نے ایکنالج کیا اور ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی. تھرڈ، اسی طرح سورہ طٰہٰ ورس 94، چیپٹر 20 ورس 94، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ سے نیچے اتر رہے طور سے، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ نیچے تو عجل کی پرستش شروع ہو گئی ہے، شرک شروع ہو گیا. اس وقت آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام غصے سے، غضب سے بھر گئے. اس وقت یہ غضب جائز تھا، غضب سے تھرڈ سٹیج غضب سے بھر گئے، لیکن اس وقت یہ غضب جائز تھا، پیور انٹینشن تھے. اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے بھی کھینچی. یہ بھی ہم کو قرآن بتاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کرٹیسائز نہیں کیا، غضب کا ورڈ بھی یوز کیا اور کرٹیسائز نہیں کیا. تو یہ کچھ واقعات ہیں ہم کو پتہ چلتے ہیں. اس کا ایک اور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت امپورٹنٹ واقعہ، واقعہ افق کا مطلب جھوٹ گھڑنا. کیا ہوا تھا؟ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی، غلط الزام لگایا گیا. اتنا غلط الزام لگایا گیا کہ بولنے کے لیے بھی زبان تھراتی ہے، کہ آلموسٹ زنا کا الزام لگایا گیا. اور وہ جب ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو کچھ بیمار ہو گئی تو اپنے میکے چلی گئی تو ان کو راستے میں پتہ چلا کہ ان کے اوپر ایسی الزام لگے اور لوگ کیا کیا باتیں بنا رہے. اینڈ شی واز ویری سیڈ، ویری اپسیٹ. وہ اپنے گھر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں 2 دن لگاتار روتی رہی اور I was so upset by this کہ یہ میرے بارے میں، کسی بھی شریف عورت کے لیے یہ بہت مشکل بات ہے کہ اس کے بارے میں لوگ ایسی باتیں کریں.
پھر کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عائشہ اگر تم معصوم ہو، اف یو آر انوسینٹ، تو اللہ تو تمہارے لیے قرآن میں آیتیں نازل کر دے گا، لیکن اگر تم نے گناہ کیا ہے تو تمہارے رب سے استغفار کرو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بس یہ سننا تھا کہ میرے آنسو سوکھ گئے، مائی ٹیئرز ڈرائیڈ اپ، بیکاز ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کے منہ سے یہ سننا نا کہ اگر تم گنہگار ہو تو معافی مانگ لو، تو ان کو یہ بات کافی ہرٹ کر گئی، ان کا جو غیظ تھا وہ غضب میں کنورٹ ہو گیا۔ اینڈ دین شی سیڈ، میں نے میرے آنسو سوکھ گئے اور میرے والدین وہاں کھڑے تھے۔ والدین کون؟ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی وائف، وہ وہاں کھڑے تھے۔ میں نے غصے میں اپنے والدین سے کہا ڈو یو وانٹ ٹو آنسر ہیم، کیا تم ان کو جواب دینا چاہو گے؟ یعنی کن سے کہہ رہی ہے؟ اپنے والدین سے کہہ رہی ہے کیا تم میرے بہاف میں میرے شوہر کو جواب دے سکتے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اینڈ ابوبکر صدیق نے کہا کہ بائی لارڈ وی ڈونٹ نو وٹ ٹو سے، ہم نہیں جانتے کہ ان کو کیا کہیں۔ اینڈ حضرت عائشہ، حالانکہ قرآن کا حکم کیا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو، لیکن ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت کہا آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈسکرائب یو پیپل، مجھے نہیں پتا کہ میں تمہارے بارے میں کیا کہوں، کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت صرف وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، فصبر جمیل۔ اور اب دیکھیے کہ اس وقت وہ کیا کر رہی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کمپیئر کر رہی ہیں وہاں جو لوگ موجود ہیں ان سے۔ بہت بڑی بات ہے، وہاں پر ابوبکر صدیق ہیں، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کے بارے میں آیتیں نازل کی، لیکن ان کے غصے کو کرٹیسائز نہیں کیا، بیکاز the intentions were pure and اللہ تعالیٰ acknowledged what she was saying، اور ان کے جذبات کی قدر کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ سرٹن اوقات پر بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے چند احادیث دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غضب سے بچو۔ کس سے بچو؟ غضب سے۔ سخطہ اور غیظہ کی بات نہیں ہو رہی، حدیث میں کیا ورڈ آ رہا ہے؟ غضب سے بچو، یعنی اٹس ویری نیچرل ٹو گیٹ اینگری، لیکن اس کو باہر مت آنے دو۔ غضب سے بچو کیونکہ وہ آگ کی چنگاری ہے جو ابن آدم کے دل میں جلتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں ایسے شخص کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اب سائنٹیفکلی بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ when you are angry کچھ فائر لائک ایکٹیویٹیز برین میں ہوتی ہے۔ فائر لائک ایکٹیویٹیز بھی ہم سب جانتے ہیں، فائر کس کے اثر سے ہے؟ شیطان کے اثر سے ہے۔ تو وی ایکچولی بیکم اوور پاورڈ بائی سم ون ایلس، کوئی اور ہے جس نے ہم کو اوور پاور کر لیا ہے، اور کٹ پتلی کی طرح، پپٹ کی طرح ہم اس کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں۔ اور اب ہم جانتے ہیں، ہم کو ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے کہ کس نے ہم کو اوور پاور کیا ہے؟ شیطان نے۔ چیپٹر 42 ورس نمبر 37 سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یجتنبوا کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا وهم یغفرون، اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں، بچتے رہتے ہیں بڑے گناہوں سے اور فواحش سے، کھلی بے حیائی کی باتوں سے، اور جب ان کو غصہ آتا ہے ما غضبوا هم یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ کون سے لیول پہ؟ غضبوا، غضب کے لیول پہ۔ اٹس ویری ڈیفیکلٹ، ایڈوانس سٹیج پر جا کر واپس آنا اور سامنے والے کو معاف کر دینا، جب دل تو یہ ہو رہا ہے کہ پھوڑ دوں اس کو، اس وقت معاف کر دینا۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں جیت جائے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ میرے نیک بندے اس سٹیج سے بھی واپس آ سکتے ہیں، بلکہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح چیپٹر 3 ورس 134 سورہ آل عمران ورس نمبر 134 سیز، اس میں بھی نیک لوگوں کی خصوصیت اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی، والقاظمین الغیظ، دیکھیے ورڈ کیا استعمال ہوا ہے؟ قاظمین الغیظ، یعنی غصے کو پی جاتے ہیں۔ نارمل ٹرانسلیشن تو یہی ہوگا، لیکن جیسے میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے وہ اس وقت عرب جس طریقے سے استعمال کرتے تھے اسی طریقے سے استعمال کیے تاکہ عرب فوراً سمجھ جائے کہ مطلب کیا ہے۔ قزم کا مطلب ہوتا ہے سانس کی نالی،
تو काज़िमीन अल-गैज़ का मतलब हुआ कि यहाँ तक गुस्से में भरे हुए लेकिन बाहर नहीं आने दे रहे. लेकिन अरब इस वर्ड को कहाँ यूज करते थे? क़ज़म अस-सिक़ा, यानी वो जो मुश्क होती थी ना पानी की, सहराई इलाका था, पानी की फरावानी नहीं थी, मुश्क में पानी भरते थे, लबालब भर के रखते थे स्टोर करने के लिए, और फिर उसके ऊपर ढक्कन लगा देते थे. उसके लिए ये वर्ड यूज करते थे क़ज़म अस-सिक़ा, कि ऊपर तक लबालब कोई चीज भर दी गई और फिर ढक्कन लगा दिया गया. इसी तरह काज़िमीन अल-गैज़, कि गैस तो ऊपर तक बिल्कुल भरा हुआ है लेकिन ऊपर से जैसे किसी ने टैप बंद कर दिया हो, ढक्कन लगा दिया हो, इस तरह ये लोग पी जाते हैं गुस्से को. तो हमको क्या पता चला कि गजब के वक्त माफ करने का हुक्म है और गैस के वक्त ही पी जाओ ताकि ये गजब में कन्वर्ट ना हो, जिसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लेट द वेव नॉट बिकम द सुनामी. That means gas is wave and what is tsunami then? Tsunami is ग़ज़ब. उसको सुनामी में एक वेव, दो वेव, तीन वेव और अल्टीमेटली जाके सुनामी आ जाएगा तो क्या होगा? बड़ा खतरनाक सिनारियो पैदा होगा. देन कम्स के एक हदीस है, सैयदना अबू मसूद अंसारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं अपने गुलाम की पिटाई कर रहा था. उस वक्त तो गुलाम की पिटाई करना बड़ा कॉमन था, पिटाई करते थे लोग, गुलाम को मिल्कियत माना जाता था. तो मैं गुलाम की पिटाई कर रहा था कि पीछे से मुझे आवाज़ सुनाई दी कि ए अबू मसूद, तुम्हें इल्म होना चाहिए कि तुम इस गुलाम पर जितनी कुदरत रखते हो इससे बहुत ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम पर कुदरत रखता है. अबू मसूद अंसारी कहते हैं कि मैंने पीछे देखा तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और मैं डर गया और मैंने कहा कि ए नबी, अल्लाह की रज़ा के लिए गुलाम आज़ाद है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू ये ना करता तो तुझे जहन्नम की आग छूती, या कहीं हदीस में वर्ड आता है जहन्नम की आग जलाती. सुनन अबू दाऊद की हदीस है. इसी तरह एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा का बयान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने गुस्से को ज़ब्त कर लिया हालांकि वो उसके इजहार पर कादिर था, उसको इतना उसके अंदर कुदरत थी कि वो अपना गुस्सा जाहिर कर सकता था, सामने वाले को मार सकता था, लेकिन फिर भी उसने उस पर कंट्रोल किया, अल्लाह उसको ईमान से भर देगा. अब नाउ रीजंस फॉर एंगर, गुस्सा आता क्यों है? ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, मैं नहीं कहती. ये रीजंस जो हैं, रीजंस ऑफ एंगर, व्हाई, क्यों आता है गुस्सा. सबसे पहला रीजन जो सारे साइकोलॉजिस्ट देते हैं वो है नींद का पूरा ना होना. नींद पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है. अब ये जो मिथ है ना कि 8 आवर्स मिनिमम सोना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है. हर एक का बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग है. किसी को 6 घंटा बस हो जाती है, किसी को 4 घंटा बस होती है, किसी को 8 घंटा लगती है, किसी को हो सकता है एवरेज 8 घंटे से ज़्यादा लगे. एंड आई नो सम ऑफ द पीपल जो रात में सिर्फ 1.5 घंटा सोते हैं और वो भी आराम कुर्सी पर, कहते हैं नींद ही नहीं आती. 4 बजे नींद लगती है, 5 बजे उठ जाते हैं, नींद पूरी हो जाती है, रात भर जागे रहते हैं. तो ऐसे भी लोग हैं. तो जो भी रिक्वायरमेंट है अपनी नींद की वो हम जानते हैं, उसको ज़बरदस्ती स्ट्रेच ना करें. जितनी नींद की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, इंशाल्लाह गुस्से में कमी होगी. नेक्स्ट, वर्जिश का ना करना, लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइजेस, वर्जिश ना करना. इस वर्जिश में वॉकिंग भी आ सकता है. प्रॉपर एक्सरसाइजिंग रही तो गुस्से पर अपने आप कंट्रोल आता है, क्योंकि वर्जिश हमारी तबीयत में एक बैलेंस पैदा करती है. नेक्स्ट, मनफी सोच, नेगेटिव थिंकिंग, ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिवली. उसने मुझे ऐसा बोला ना, उसका पीछे उसका यही मकसद होगा. अपने आप से कुछ ना हाइपोथेकेशंस डेवलप कर लेना. तो ये मनफी सोच जब होगी तो गुस्सा आएगा. और मस्बत सोच इसके अगेंस्ट में होगी ना, कि सामने वाले ने मुझे ऐसा बोला तो क्यों बोला, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू. तो क्या होगा, गुस्सा कम होता है. देन वेरी इंपॉर्टेंट, ये मनफी सोच तो हो गया. देन वेरी इंपॉर्टेंट इज तकब्बुर, ईगो. उसकी हिम्मत कैसी भी मुझसे ऐसी बात करने की. तो ये तकब्बुर शैतान के असर से है. यही रीजन था जो उसने कहा कि मैं क्यों सजदा करूं. तो जो तकब्बुर पैदा होता है, कि ये क्यों पैदा होता है, हम अपने आप को कुछ बड़ी चीज समझने लगते हैं. हालांकि जो किब्र है, ईगो है, ये सिर्फ अल्लाह को सूट करता है. इसीलिए हम बार बार रिपीट करते हैं अल्लाहु अकबर. ये अकबर वर्ड किससे बना है? किब्र से, ईगो से. कि ईगो सूट ही अल्लाह को करता, किसी और को ईगो सूट नहीं करता. क्योंकि मेरे अंदर ऐसी क्या बात है कि मैं ईगोइस्टिक हो जाऊं. ये पूरे कॉस्मिक जितनी है सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की बनाई हुई, उसमें मेरी औकात क्या है. अगर मैं ये सोचूं तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा. सामने वाले की भी हैसियत उतनी है और मेरी भी उतनी. वी एक्चुअली ओवर वैल्यू आवरसेल्व्स समटाइम्स. तो उस वजह से गुस्सा आने लगता है. हर सामने वाला हमको छोटा लगता है. नेक्स्ट कम्स जहनी दबाव, मेंटल स्ट्रेस.
اور یہ مینٹل سٹریس کس وجہ سے؟ کچھ پاسٹ کے ایونٹس ایسے ہوئے ہیں جس پر مجھے بار بار غصہ آ رہا ہے. کچھ سائیکولوجسٹ اس کا علاج یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نا جن کو پاسٹ کے ایونٹس پہ بار بار غصہ آتے رہتا ہے، ان کو کرنا یہ چاہیے کہ انہیں ایک نوٹ بک پر وہ ایونٹس لکھنے ہیں کہ یہ چیزوں کو میں بھول نہیں پا رہا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے، لیکن مستقبل میں کیسے میں ان کو کریکٹ کر پاؤں گا یہ بھی خود لکھیں. ہر ایک کا پرسپیکٹیو الگ الگ ہے، ہر انڈیویجول الگ ہے، اس کی ڈیمانڈس الگ ہے، اس کو غصہ آتا ہے کس پوائنٹ پہ وہ الگ ہے. یہ سائیکولوجسٹ کا سجیشن ہے کہ رائٹ ڈاؤن دا تھنگس جن پر آپ کو غصہ آتا ہے اینڈ دین ہاؤ ٹو کریکٹ اٹ، وہ بھی آپ خود لکھیے. دین لامحدود خواہشات، unlimited desires are never going to end. بہت ساری خواہشات سے اور میں کچھ اچیو نہیں کر پا رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ پھر غصہ آنے لگتا ہے کہ I wanted this, I wanted this, تو یہ نہیں ہو رہا. تو جہاں سیٹل ہو جائے گی طبیعت کہ جو ہے اسے انجوائے کریں، جو زندگی میں ہے کافی ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق کافی ہے، خواہشات کم ہوں گی، اپنے آپ سیٹسفائیڈ لائف ہوگی. بے جا توقعات، یعنی کسی سے اتنی امیدیں لگا لینا، اور جس سے بھی ہم بہت زیادہ امیدیں لگائیں گے وہ کبھی اس امید پر پورا اتر ہی نہیں سکتا، بیکاز آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوری بڈی از سبجیکٹ ٹو کرٹیسزم، ہر ایک میں کمی ہے. تو یہ جو بے جا توقعات ہوتی ہے نا کہ نہیں یہ آدمی تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو مجھے دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، یہ بہت نیک ہے، یہ تو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم فالس جو ہے نا ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے بندے سے. وہ بھی انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، وہ نبی تھوڑی نہ ہے. تو یہ جو جب بے جا توقعات ہوگی تو ہمارے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے کہ ارے میں نے اس کے بارے میں کیا سوچا تھا اور یہ کیا نکلا. وہ بھی تو انسان ہے، نکل سکتا ہے. نیکسٹ، کاموں میں بے اعتدالی. مطلب ایسا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے ایکسٹرا کام سب کو بولنا، ہاں میں تیرا بھی کام کر دوں گا اور تیرا بھی کر دوں گا اور تیرا بھی کر دوں گا اور تیرا بھی کر دوں گا، اور پھر کر نہیں پاتے. اس کو کہتے ہیں کاموں میں توازن نہیں ہے، بے اعتدالی ہے. تو اس کے لیے یہ بات آتی ہے کہ بابا لرن ٹو سے نو. اسس یور سیلف، میں کتنا کام، میرے پاس کتنے گھنٹے ہیں، میرے اور کیا کیا کمٹمنٹس ہیں، میں کتنا کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. اتنے ہی کام کے لیے یس بولیے، سب کو ہاں 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 مت کیجیے گا، کیونکہ آپ انسان ہیں. جب زیادہ بوجھ اپنے اوپر ڈالیں گے پھر چڑچڑاپن پیدا ہوگا، پھر نیند نہیں آئے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا، اور غصے کو ہم کو اوائڈ کرنا. پوزیسونیس، اٹیچمنٹ اینڈ پوزیسونیس آر ڈفرنٹ. اٹیچمنٹ ہونا الگ بات ہے، جیسے میری اولاد ہے، مجھے پیار ہے، میرا بیٹا، میرا گھر، میرا شوہر، میرا آفس، میرا مکان، میرے رولز، اس میں کیسے کچھ غلط ہو گیا میری مرضی کے خلاف. دس از پوزیسونیس. اوور اٹیچمنٹ. نارمل اٹیچمنٹ از اوکے، لیکن جب اوور ہم کسی چیز سے پوزیسو ہو جاتے ہیں نا، میری چیز ہے، میرے حساب سے چلنی چاہیے، تو یہ ہم کو یاد رکھنا ہے کہ کوئی چیز ہماری نہیں ہے، یہ سب ٹیمپرری چیزیں ہیں جو اللہ نے استعمال کے لیے دی. تو جب زیادہ پوزیسونیس ہوگا غصہ باہر آئے گا. دین دا نیکسٹ از، اگین وہ بھی شیطان کے ہی اثر سے ہے، جلسی. جیسے تکبر شیطان کے اثر سے ہے، ویسے جلسی بھی شیطان کے اثر سے. حسد، کسی پر اتنی جلن ہو رہی ہے، بے وجہ ہو رہی ہے کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں آ رہی ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کیوں آ رہی ہے، پھر غصہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ جلسی بھی وہی ہے نا جو ابلیس نے کی تھی کہ میرا خاندان کیا، میرا خاندان آگ کا اور اس کا مٹی کا، میں کیوں جھکوں. فرسٹ ریسزم کا کیس تھا، وہ الگ خاندان سے اور میں الگ خاندان سے ہوں، میں کیوں جھکوں. اس کو تو گندے مٹی سے پیدا کیا گیا، and I am from fire, out of fire. تو یہ جب حسد کی فیلنگ پیدا ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا حسد کے بارے میں؟ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. اگین اس کو آگ سے کمپیئر کیا گیا، شیطان کے اثر سے. اور غصہ بھی کس کے اثر سے ہے؟ شیطان کے اثر سے. نیکسٹ از، غصہ کیوں آتا ہے؟ ریجیڈیٹی. ریجیڈیٹی مطلب میرے آئیڈیاز تو فکسڈ ہے، میں چینج ہونے والا نہیں، میں نے کہہ دیا میں ایسے ہی ہوں. تو ریجیڈیٹی ہمارا ٹریٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک مومن کا ٹریٹ فلیکسیبلٹی ہونا چاہیے. کس کے ڈائریکشن میں؟ قرآن اور سنہ کی حدود کے اندر وی شوڈ بی فلیکسیبل. کہ ایولیوشن ہی اس دنیا میں ہم کو زندہ رکھے گا. اڈیپٹ کرتے جائیے چیزیں، قرآن اور حدیث کے ڈائریکشن میں چیزوں کو آپ اڈاپٹ کرنا سیکھیے. اب غصے کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے جب غصہ آتا ہے تو